بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجہ ریئل سٹوری چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان رات کو اپنے علاقے میں مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہمیشہ سے ہی ان کا معمول تھا کہ وہ رات کو بھیس بدل کر اپنے شہر میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس سے ایک تو ان کو اپنے رعایا کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون کس حال میں ہے۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کی رعایا کے کسی فرد پر ظلم کرتا، کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا، تو یہ بات بھی انہیں معلوم ہو جاتی تھی، اور پھر وہ اگلے دن اپنے محل میں اس شخص سے باز پرس کرتے، مظلوم کو اس کا حق دلایا کرتے اور ظالم کو اس کی سزا دلواتے تھے۔ سلطان یہ بات بہت اچھے سے سمجھتے تھے کہ ان کی سلطنت کے لوگ بہت غریب ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوم اور قدرے خوفزدہ بھی ہیں، جو اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولتے۔ ظالم کے سامنے وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے سلطان سے بھی کسی کے ظلم کے خلاف شکایت نہیں لگاتے تھے کہ کہیں بعد میں انہیں اس شخص سے اس کا نتیجہ نہ بھگتنا پڑے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سلطان کو یہ خبر ملی تھی کہ ان کے سپاہی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور ان سے خزانے میں جمع کرنے کے نام پر پیسے بٹور لیتے ہیں۔ سلطان اسی بات کی سچائی جاننے کے لیے آج کتنے دنوں کے بعد دوبارہ بھیس بدل کر شہر میں نکلے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے محل کے معاملات میں مصروف رہے تھے، تبھی انہیں شہر میں نکلنے کا وقت نہیں ملا تھا، اور آج جب وہ گھومتے گھومتے ایک گھر کے پاس پہنچے تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر وہ ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ گھر میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آدھی رات کے وقت ابھی بھی دیا جل رہا ہو۔ گھر کے مکین بھی جاگ رہے تھے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں سن کر وہ خود بےتاب ہو گئے تھے، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر یہ بچے کون ہیں اور کیوں رو رہے ہیں۔ کیا یہ بچے بیمار ہیں یا وہ کسی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں جو ان کی آدھی رات کو چیخ و پکار کی آواز گھر سے باہر آ رہی ہے۔ گھر کی دیواریں بہت چھوٹی سی تھی اور سلطان آسانی سے اس دیوار سے جھانک کر گھر کا منظر ملاحظہ کر سکتے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کے سین میں ایک واحد درخت ہے اور اس درخت کے پاس ایک عورت کھڑی ہے جو درخت سے پتے اتار رہی ہے۔ سلطان یہ دیکھ کر چونکے کہ آدھی رات کو یہ عورت درخت سے پتے کیوں اتار رہی ہے۔ حیرت کے ساتھ ساتھ انہیں اس عورت کے اس عمل میں دلچسپی بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ تبھی ایک بچہ چلتا ہوا اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اماں، بہت بھوک لگی ہے، کب کھانا دو گی؟ تب عورت اسے چچکارتے ہوئے کہنے لگی کہ فکر مت کرو میرے بچے، میں ابھی کھانا لا دیتی ہوں۔ تم اور تمہارا چھوٹا بھائی جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤ، جب کھانا تیار ہو جائے گا تو میں تم لوگوں کو آواز دے دوں گی۔ وہ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ پچھلے کتنے دنوں سے یہی بات کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سونے کے بعد آپ ہمیں کھانا دے دیں گی، مگر آپ ہمیں کھانا نہیں دیتی اور ہمیں کتنے کتنے دن تک فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ملک میں ان کے عوام کے ایک گھر میں یہ بچے اور عورت یوں مفلسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں سب غریب و غربا لوگوں کے گھر میں مہینے کے مہینے راشن بھجوایا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ بھوکے پیٹ نہ سو سکے، مگر اس کا مطلب تھا کہ سپاہی اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے تھے۔ سلطان کے وجود میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے سپاہیوں سے سختی سے باز پرس کرنے کا سوچا تھا۔ وہ دوبارہ گھر کے اندر دیکھنے لگے کہ آخر یہ عورت اس درخت کے پتوں کا کیا کرے گی، اور تب انہوں نے دیکھا کہ اس عورت نے صحن کے ایک طرف لکڑیاں جلائی ہوئی تھی اور وہ پتے اس چولہے کے اوپر رکھے ہوئے برتن میں ڈال رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو پچکارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم جا کر سو جاؤ، جیسے ہی کھانا تیار ہوگا میں تم لوگوں کو بلا لوں گی۔ سلطان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ عورت محض بچوں کو بہلا رہی ہے۔ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر کھانے کو کچھ ہوتا تو وہ چولہے پر کھانے کی بجائے یہ درخت کے پتے کیوں ڈال رہی تھی اور اسے کھانا تیار کرنے میں آدھی رات کیوں ہو جاتی۔ سلطان بجھ دل کے ساتھ اپنے محل واپس آئے تھے۔ انہیں اپنے سپاہیوں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ان کے سپاہی ان کے حکم عدولی کس طرح سے کر سکتے ہیں، وہ ایک حقدار کو اس کا راشن کیوں نہیں پہنچا رہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے سلطان اپنے محل میں آئے۔ انہوں نے وہ گھر ذہن نشین کر لیا تھا، اور پھر اگلے دن سلطان نے خفیہ طور پر اپنے خاص آدمیوں کو شہر میں ادھر ادھر پھیلا دیا تھا، اور پھر اپنے ایک سپاہی کے ہاتھ اس عورت کے گھر راشن بھجوا دیا۔
اور ساتھ اس سپاہی کو پیچھا کرنے کے لیے اور ایک آدمی بھی اس کے پیچھے لگا دیا کہ کیا یہ آدمی اس عورت کے گھر راشن پہنچاتا ہے یا نہیں۔ انہیں شک تھا کہ سپاہیوں کی وجہ سے وہ عورت اور اس کے بچے بھوکے رہتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد وہ سپاہی واپس آیا اور راشن کا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ جو بات اس نے سلطان کو بتائی اسے سن کر سلطان حیران رہ گئے تھے۔ وہ سپاہی کہنے لگا کہ حضور، معافی چاہتا ہوں، اس عورت نے راشن لینے سے انکار کر دیا ہے اور آپ کے لیے شکریہ کہلوایا ہے کہ آپ نے اس کا اتنا خیال رکھا۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو اس احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ سپاہی سر جھکائے یہ سب بیان کرتا جا رہا تھا اور یہ سب سن کر سلطان حیران پریشان ہو گئے تھے کہ آخر وہ عورت ایسا کیوں کہہ رہی ہے، کیونکہ رات کو ہی انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ عورت خود بھی اپنی آواز سے بھوک سے نڈال لگ رہی تھی۔ سب سے بڑی بات کہ اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ سلطان کو شک تھا کہ شاید وہ سپاہی جھوٹ بول رہا ہے، مگر تبھی اس پر نگران دوسرے سپاہی نے بتایا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ واقعی اس گھر میں گیا تھا اور عورت نے راشن لینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ عورت ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے۔ یہ سب جان کر سلطان کے دل میں شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے تھے۔ اب سلطان یہ سوچ کر حیران ہو رہے تھے کہ وہ عورت ایسا کیوں کر رہی ہے، اور پھر سلطان اپنے ایک سپاہی کو لے کر خود اس عورت کے گھر پہنچے اور دروازہ بجایا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ ہلکا سا کھلا اور ایک نسوانی آواز سنائی دی، کون ہے؟ سپاہی نے کچھ کہنا چاہا مگر سلطان نے اسے اشارے سے روک دیا اور سلام کے بعد کہنا شروع کیا، اے خاتون، میں یہاں کا سلطان ہوں اور آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آیا ہوں۔ کل بھی آپ نے یہ راشن واپس بھجوا دیا تھا، برائے مہربانی سے قبول کر رہے۔ سلطان نے اس سے راشن لینے کی درخواست کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے گھر میں خدا کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان محترم، آپ یہاں تک چل کر آئے ہیں، میں اس عزت افزائی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور شرمندہ ہوں کہ آپ کو یہاں تک آنا پڑا اور زحمت اٹھانی پڑی۔ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میرے خیال سے آپ کو اپنے وزیر کے گھر راشن بھجوانا چاہیے۔ اس عورت کی بات سن کر سلطان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کیا یہ عورت بچوں کی سوتیلی ماں ہے؟ کیا یہ عورت ظالم عورت ہے جو جان بوجھ کر اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپا رہی ہے؟ اگر اس کے گھر میں راشن موجود ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلا رہی؟ سلطان کو اب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ عورت ان بچوں کی سوتیلی ماں ہے، مگر اس عورت کے چہرے پر بھی بھوک اور مفلسی صاف نظر آ رہی تھی۔ سلطان بالکل الجھ کر رہ گئے تھے۔ آخر اس عورت کا مسئلہ کیا تھا؟ اس نے وزیر کا نام کیوں لیا تھا؟ یوں بھی وہ بغیر کسی جواز کے اس عورت کے گھر کی تلاشی بھی نہیں لے سکتے تھے۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ وہ آج رات کو اس بات سے پردہ اٹھا کر ہی رہیں گے، اور پھر آج رات بھی وہ بیس بدل کر جب اس عورت کے گھر کے پاس آئے تو تبھی انہوں نے اسی عورت کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس عورت کا رخ گاؤں سے ہٹ کر جنگل کی طرف تھا۔ اب سلطان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ عورت بھلا اس وقت جنگل میں کیوں جا رہی ہے۔ تبھی سلطان کے دل میں یہ خیال گنجا کہ کیوں نہ وہ اس عورت کے غیر موجودگی میں دیکھ لیں کہ اس کے باورچی خانے میں راشن موجود ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو وہ عورت اپنے بچوں کو بھوکا کیوں رکھ رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ کافی بے چینی سے وہاں کھڑے رہے اور پھر مجبوراً اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ جب وہ اس کے گھر میں آئے تو گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کہ ایک بستر پر سو رہے تھے۔ گھر کی حالت بہت ہی خستہ تھی۔ ان بچوں نے اپنے اوپر ملگچی سے بستر اوڑھ رکھے تھے۔ گھر دو کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ جس میں بچے سو رہے تھے اور دوسرے کمرے میں ایک چولہا بنا ہوا تھا اور چند برتن رکھے ہوئے تھے، شاید وہی باورچی خانہ تھا۔ اور جب باورچی خانے میں داخل ہوئے تو تمام برتن خالی تھے اور راشن تو کیا موجود ہوتا، اناج کا ایک دانہ بھی کہیں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطان یہ دیکھ کر سوچنے لگے کہ وہ عورت جھوٹ کیوں بول رہی تھی، اس نے راشن لینے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا وہ اپنے بچوں کو بھوکا مارنا چاہتی ہے اور خود بھی بھوک سے مرنا چاہتی ہے؟ اس عورت کا شوہر کہاں ہے اور وہ عورت اس وقت کہاں گئی ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے سلطان گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ اب ان کا رخ بھی جنگل کی طرف تھا۔ وہ چھپتے چھپاتے جب جنگل میں پہنچے تو اب کی بار وہ عورت جنگل سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ سلطان ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی نظر اب اس عورت پر تھی۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان اب فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگے اور جب عورت گھر کے پاس پہنچی تو سلطان بھی ایک طرف رک گئے تھے۔ جب عورت گھر گئی تو تھوڑی دیر کے بعد باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی، مگر کوشش کے باوجود بھی وہ آوازیں سلطان کو سمجھ میں آ کر نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت سلطان ششت و بیش میں مبتلا تھے، مگر وہ بنا اجازت ایک عورت کے ہوتے ہوئے گھر کے اندر کیسے جاتے، جبکہ اس کا شوہر بھی وہاں موجود نہ تھا۔ چاروں ناچار اپنے محل میں واپس آ گئے تھے۔ وہ مسلسل اسی رات کے بارے میں سوچتے رہے تھے،
ان کے پاس بہت سارے معاملات ہوتے تھے جنہیں انہوں نے سلجھانا ہوتا تھا، جن معاملات کو حل کرنا ہوتا تھا، مگر یہ عورت ایسی تھی جس نے سلطان کو الجھا دیا تھا۔ ضرورت مند لوگ تو سلطان کے پاس اپنی ضرورتوں کو لے کر خود آتے تھے، اور جب سلطان ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے تو وہ خوشی خوشی ان کو ڈھیروں دعائیں دے کر واپس جاتے تھے۔ آج تک انہوں نے کہیں ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کسی ضرورت مند اور غریب انسان نے ان کی عنایت لینے سے انکار کر دیا ہو۔ سلطان اس موضوع پر جتنا سوچتے جا رہے تھے اتنا ہی الجھتے جا رہے تھے، مگر اب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سب سے پردہ ہٹا کر رہیں گے، اور پھر اگلے کئی دن تک وہ اس عورت کے گھر کے آس پاس نگرانی کرتے رہے۔ اکثر اس عورت کے بچے بھوک سے روتے ہوئے نظر آتے۔ اس دوران وہ عورت گھر سے نکل جاتی تو ایسے میں سلطان چپکے سے گھر میں داخل ہوتے اور بچوں کے لیے کھانے کی بہت ساری چیزیں جو آج وہ اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لے کر آئے تھے، سلطان نے ان بچوں کو نیند سے جگایا اور کھانے کا سامان انہیں دیا۔ بچے حیرت اور خوشی سے سلطان کو دیکھے جا رہی تھی اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کو اس طرح کھاتا دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جانے کب سے وہ بھوکے تھے۔ بچے سیر ہو کر سلطان کی جانب دیکھنے لگے اور پوچھا، آپ کون ہیں اور ہمارے لیے اتنی چیزیں کیوں لے کر آئے ہیں؟ سلطان نے انہیں کہا کہ یہ سب تو انہی کا کھانا تھا، بس اللہ نے مجھے بھیجا ہے پہنچانے۔ یہ سن کر بچے بہت خوش تھے، شاید آج وہ سکون سے سو سکیں۔ لیکن جب کچھ دن بعد پھر سلطان بچوں کے لیے چیزیں لے کر جاتے رہے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، کل بھی ہماری اماں جان نے ہمیں ڈانٹا ہے، انہوں نے منع کر دیا کہ آج کے بعد آپ نے کسی اجنبی سے کچھ بھی نہیں لینا۔ اماں نے ہم پر بہت غصہ کیا ہے۔ سلطان نے بچوں کو بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر ان بچوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بچے بہت بھوکے ہیں اور وہ یہ سب لینا چاہتے ہیں، مگر اپنی ماں کی بات کی لاج رکھتے ہوئے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سلطان اب دل ہی دل میں اس عورت کی تربیت سے متاثر ہوئے تھے۔ انہیں بچوں کی بات نے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ اس کھوج میں لگ گئے تھے کہ آخر وہ عورت کون ہے، وہ یہ عنایت لینے سے انکار کیوں کر رہی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ اب سلطان کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ دوبارہ اس گھر میں گئے تو ان کا بانڈا پھوٹ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت سلطان کو اس حلیے میں پہچان لے۔ تب انہوں نے سوچا کہ وہ اس عورت کا پیچھا کریں گے، اس کی غیر موجودگی میں گھر جانے کی بجائے وہ اس عورت کے پیچھے جائیں گے، دیکھیں گے کہ وہ آدھی رات کو جنگل میں کہاں جاتی ہے اور اس واپسی پر اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے۔ آج وہ خلاف معمول وقت سے پہلے اپنے محل سے نکل آئے تھے اور اس عورت کے گھر سے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی نظر اس عورت کے گھر پر ہی تھی۔ پھر کافی دیر گزری تھی جب عورت گھر سے نکلتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ سلطان فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ وہ عورت چلتے چلتے جنگل کے درمیانی حصے میں پہنچ گئی تھی اور پھر وہ زمین پر پڑے ہوئے پتھر اٹھا کر درخت کے اوپر مارنے لگی۔ جب سلطان نے غور کیا تو وہ جنگلی پھل تھے جن کو استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ عورت پتھر مار کر ان پھلوں کو اتار رہی تھی تو کیا وہ روزانہ عورت ان پھلوں کو گھر لے کر جاتی تھی، اور کیوں؟ یہ دیکھ کر سلطان جی جان سے کانپ گئے تھے۔ اگر یہ جنگلی پھل کھا کر اس کے بچوں کی طبیعت بگڑ جاتی تو تب کیا ہوتا؟ سلطان ایک طرف کھڑے ہو کر اس عورت کی ساری کارروائی دیکھنے لگے تھے اور پھر اچھے خاصے پھل جمع کر کے اس عورت نے ایک تھیلے میں ڈالے اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ سلطان بھی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگے اور پھر وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہوگی تو تب سلطان کو معلوم ہوا تھا کہ وہ عورت اپنے بچوں کو یہ پھل استعمال کرواتی تھی۔ اس طرح سے وہ اپنے بچوں کی بھوک مٹا رہی تھی۔ اگلے دن پھر سلطان نے دوبارہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں اس کے گھر راشن بھجوایا کہ ہو سکتا ہے وہ عورت اب کی بار یہ راشن قبول کر لے، اس طرح سے اپنے بچوں کو جنگلی پھل کھلانا بند کر دے۔ سلطان کو انہی بچوں کی بہت پریشانی تھی، ایسا نہ ہو کہ ان کی طبیعت مزید بگڑ جائے، مگر یوں لگتا تھا کہ ان کی ماں کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے آج بھی راشن لینے سے انکار کر دیا تھا اور اب کی بار سلطان کا غصہ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام بردباری کو ایک طرف رکھا اور اب کی بار وہ اپنے خاص سپاہی کو لے کر اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ سپاہی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر سے وہی نسوانی آواز سنائی دی تھی، کون؟ اب کی بار سپاہی نے جلدی سے کہا، خاتون، سلطان محترم آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے جواب دیں۔ سلطان کو سپاہی کی یہ بات بہت بری لگی، مگر وہ درگزر کر گئے تھے اور اس سے دو ٹوک انداز میں پوچھنے لگے کہ تم راشن لینے سے انکار کیوں کر رہی ہو خاتون، جبکہ تم ضرورت مند ہو اور اس گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے؟ تمہارے بچے کب سے بھوکے ہیں؟ کیا تم ان کی جان لینا چاہتی ہو یا تم ان کی سوتیلی ماں ہو؟
سلطان کا لہجہ کچھ سخت کچھ بے چین تھا، مگر اس عورت نے پھر وہی جواب دہرایا کہ سلطان محترم، میرے گھر میں خدا کا دیا بہت کچھ ہے۔ خدا میری اور میرے بچوں کی مدد کر رہا ہے، مجھے کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور لوگوں کی مدد کریں جو یقیناً آپ کی مدد کے حقدار ہیں، مگر میں اس کی حقدار نہیں ہوں۔ اس عورت کے انداز میں سختی تھی۔ سلطان غصے سے اس عورت کو گھور کر رہ گئے۔ اسے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے گھر میں کھانے کا ایک دانہ تک نہیں ہے اور تم بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو۔ کیا تم اپنے بچوں کو بھوک سے مارنا چاہتی ہو؟ تب وہ عورت سلطان کو بے خوفی سے دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ کو میرے بچوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ماں ابھی زندہ ہے۔ تب سلطان نے اس عورت کو کہا کہ میں نے ایک سپاہی کو تمہارے گھر پہ نظر رکھنے کو کہا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ تمہاری مدد کر سکے، اور اس نے تمہارے بارے میں یہ انکشاف کیا ہے کہ تم جنگل سے جنگلی پھل لا کر اپنے بچوں کو استعمال کروا رہی ہو اور محل سے راشن لینے سے بھی انکار کر رہی ہو۔ کیا تمہیں اپنے بچوں سے بالکل بھی محبت نہیں ہے؟ کیا تم انہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی؟ سلطان کی اتنی باتیں سن کر وہ عورت خاموش رہی تھی اور اس کا ایک ہی جواب تھا کہ اسے راشن ہی چاہیے۔ تب سلطان زبردستی اس کے گھر میں راشن رکھ کر واپس چلے گئے تھے، اور پھر رات کو وہ خاص طور پر اس کے گھر میں یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کیا وہ عورت اپنے بچوں کو کھانا کھلا چکی تھی، مگر آج بھی انہوں نے اس عورت کو درخت سے پتے اتارتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی۔ وہ راشن سین کے بیچوں بیچ چوں کا تو پڑا تھا۔ اب کی بار سلطان بری طرح سے الجھ کر رہ گئے تھے۔ یہ عورت تو ان کے لیے پہلی بن کر رہ گئی تھی کہ وہ ان کی عنایت لینے سے انکار کیوں کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو جب اس عورت کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا تھا، تب ان پر انکشاف ہوا کہ یہ عورت ان کے خاص سپاہی کی بیوی تھی۔ وہ خاص سپاہی 1 سال پہلے چوری کے الزام میں جیل میں قید ہو گیا تھا۔ سلطان کو اس کے چوری کرنے کی وجہ سے بہت دکھ ہوا تھا، مگر چونکہ ان کا قانون سب کے لیے برابر تھا، اس وجہ سے اس سپاہی کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اب سلطان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کیا وہ عورت اس وجہ سے وہ عنایت لینے سے انکار کر رہی ہے کہ اس کا شوہر جیل میں بند ہے، مگر اس ملک میں کتنی ہی عورتیں تھیں جن کے شوہر کسی نہ کسی جرم کی وجہ سے جیل میں بند تھے، مگر ان عورتوں نے تو کبھی کوئی عنایت لینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ تو پھر یہ عورت ایسا کیوں کر رہی تھی؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اب سلطان نے پھر سے اسی انداز میں عورت سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اگلے دن جب وہ خود اس کے روبرو پہنچے تو وہ ان سے کہنے لگے کہ آج مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تم راشن لینے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ تب وہ عورت غصے سے پھٹ پڑی اور کہنے لگی کہ میں اور میرے بچے پچھلے 1 سال سے فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، میرا شوہر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں سزا بھگت رہا ہے۔ اگر آپ اتنے ہی اچھے رحم دل اور انصاف پسند ہوتے تو آپ میرے شوہر کے ساتھ انصاف کرتے، میرے بچوں کے ساتھ انصاف کرتے۔ بغیر کسی ثبوت کے آپ نے میرے شوہر کو سزا سنا دی، اسے جیل میں بند کر دیا، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم لوگوں کا اس کے بغیر کیا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر سلطان حیران و پریشان ہو کر اسے کہنے لگے کہ تم تو اتنی سی بات پر اس قدر غصہ کر رہی ہو، جبکہ جانتی بھی ہو کہ میرے ملک میں قانون سب لوگوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے، جو بھی جرم کرتا ہے اسے اپنے جرم کی سزا ملتی ہے۔ تمہارا شوہر بھی اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، وہ جیل میں اسی وجہ سے قید ہے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے۔ سلطان کافی الجھے ہوئے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے، مگر وہ عورت ابھی بھی سپاہٹ چہرے کے ساتھ سن رہی تھی، جیسے اس پہ کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے شوہر نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ کو تحقیق تو کرنی چاہیے تھی، ثبوت ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو میرے شوہر کے خلاف کوئی ثبوت ملا؟ وہ سوالیہ نشان بنی سلطان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ سلطان سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس عورت کو کیسے سمجھائیں، مگر اب سلطان نے عہد کر لیا تھا کہ آج وہ اس عورت سے نہ صرف باز پرس کریں گے بلکہ اگر وہ نہ مانی تو بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے گا، ورنہ وہ معصوم اس عورت کی لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ سکتے تھے۔ سلطان نے کافی سوچ بچار کے بعد چند خواتین سپاہیوں کو بلاوا بھیجا تھا تاکہ وہ اس عورت کے گھر میں داخل ہو کر بچوں کا حال بتائیں۔ سپاہی خاتون سپاہیوں کو لینے نکل چکا تھا اور اب وہ اس عورت کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ سلطان کے چبھتے ہوئے لہجے اور سوالات کے بدلے میں وہ ہر بار عورت یہی کہا کرتی تھی کہ ہمیں آپ کا احسان نہیں چاہیے، آپ یہ انعام اپنے وزیر اعظم کو عطا کریں، شاید انہیں زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس جملے کا کوئی مطلب سمجھ سے باہر تھا، مگر سلطان نے اسے اس عورت کا تکبر محسوس کیا
لیکن آج جب سلطان نے وہی سوال دوبارہ کیا تو اس عورت نے سب بتانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی داستان سن کر سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس عورت کے قدموں میں گر گئے تھے۔ حضور، میرا نام صفیہ ہے اور میں آپ کے خاص سپاہی کی بیوی ہوں، جسے آپ نے بنا کوئی تحقیق کیے قید خانے میں 1 سال سے رکھا ہوا ہے۔ آپ کی چوری میرے شوہر نے نہیں کی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی۔ جہاں تک آپ کا راشن نہ لینے کا سوال ہے تو میں سیدزادی ہوں اور ہم صدقہ و خیرات نہیں لیتے، اور اگر آپ یہ تحفتاً دے رہی ہیں تو بھی میں اس شخص سے کیسے تحفہ قبول کر سکتی ہوں جو میرے شوہر کا مجرم ہے۔ اب کی بار وہ خاتون بہت تحمل سے بات کرتے ہوئے سلطان کی جانب ہاتھ کا اشارہ کر کے بولی تھی، اور سلطان کچھ کہہ نہیں پائے تھے، بس نمناک آنکھوں سے معافی مانگتے رہے۔ خاتون نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ سپاہیوں نے سلطان کو واپس چلنے کا کہا کیونکہ وہ کسی ہوش میں نہیں تھے۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو، بس وہ یہی کہتے جا رہے تھے۔ سلطان کو وہ واقعہ یاد آیا تھا جب ان کی غیر ملکی دورے پر اس ملک کے بادشاہ نے تحفے میں بہت بیش بہا قیمتی انگوٹھیاں پیش کی تھی، جو کہ بہت قیمتی تھی، اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ انگوٹھیاں سلطان کے لیے اس لیے بھی زیادہ قیمتی تھی کیونکہ وہ تحفہ تھی، اور سلطان اپنے تحفوں کی خاص حفاظت کرتے تھے۔ انہیں وہ سنبھال کر رکھتے تھے کہ کہیں وہ کھو نہ جائیں۔ وہ تحفے کی اور تحفے دینے والے کی بہت قدر کرتے تھے، اور یہ بات ان تمام سپاہیوں اور وزیروں کو اچھے سے معلوم تھی۔ اس دن سلطان وہ انگوٹھیاں اپنے کمرے میں اتار کر غسل خانے میں چلے گئے تھے۔ اس رات وہ بہت تھکے ہوئے تھے، ایک تو سفر سے واپس آئے تھے، دوسرا محل میں کئی خاص امور سر انجام دینے تھے۔ رات بہت ہو چکی تھی تو انہیں خیال نہ رہا کہ ان کی انگوٹھیاں وہیں پڑی رہ گئی تھیں، اور وہیں سے اپنی ملکہ کی خوابگاہ میں چلے گئے تھے۔ اس رات انہیں ملکہ کا پیغام ملا تھا کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تبھی وہ اسی وقت جلدی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ حکیم صاحب کو بھی خبر کروا دی گئی تھی۔ اس وقت ان کے کمرے میں ان کا خاص سپاہی سہیل موجود تھا۔ سہیل ہر وقت پرچھائی کی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا۔ سلطان کو اس پر بہت بھروسہ تھا۔ دوسرے دن جب سلطان غسل خانے سے فارغ ہو کر باہر آئے تو انہوں نے یہاں سے وہاں پر اپنی انگوٹھیوں کو ڈھونڈا، مگر وہ انگوٹھیاں کہیں بھی نہیں ملی۔ انہیں یاد آیا تھا کہ اس وقت سہیل وہاں موجود تھا۔ انہوں نے جب سہیل کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ اچانک سے دور دراز سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ سلطان یہ بات سن کر غصے میں آ گئے اور اپنے وزیر سے پوچھا کہ سہیل کو کس نے سفر پر روانہ کیا ہے۔ تب وزیر خاص نے سر جھکا کر کہا کہ دشمن ممالک سے انہیں حملے کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ انہوں نے خود سہیل کو وہاں پر روانہ کیا، اور سہیل کو وہاں پر جانا ضروری تھا، اسی وجہ سے چند سپاہیوں کو لے کر وہ وہاں پر چلے گئے ہیں۔ آپ کے آرام کا وقت تھا، اس لیے آپ کو تنگ کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ وقت کی بھی کمی تھی، اس لیے سہیل کو میں نے سفر پر روانہ کر دیا۔ سلطان سوچنے لگے کہ یقیناً وہ انگوٹھیاں سہیل کے پاس ہی ہوں گی، مگر اسے وہ انگوٹھیاں اپنے ساتھ لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے ادھر ادھر انگوٹھیاں کو ڈھونڈا، آس پاس سپاہیوں سے ملازموں سے پوچھا، مگر کوئی بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تبھی وزیر خاص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہو سکتا ہے کہ وہ تحفے سہیل نے کہیں حفاظت سے رکھ دیے ہوں، اسے یہ خطرہ ہو کہ کوئی ان کو چرا لے گا۔ اور یہ منطق ایسی تھی کہ سلطان سن کر مطمئن ہو گئے کہ انہیں ویسے بھی سہیل کی سمجھداری پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، اور آج بھی وہ اس کی سمجھداری کے قائل ہو گئے تھے، مگر سہیل کو ان سے مل کر جانا چاہیے تھا۔ سلطان کو اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ سہیل اور ان کے سپاہیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہیں وہ ان کے ملک پر حملہ نہ کر دیں۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے، مگر سلطان کو سہیل کی فکر ہو رہی تھی۔ یوں تو وہ اپنے سارے لشکر کی فکر کیا کرتے تھے، مگر سہیل ان کے بہت قریب تھا۔ پھر ایک دن انہیں یہ اطلاع ملی کہ سہیل اور باقی سپاہی سفر سے واپس آ گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان مطمئن ہو گئے کہ سہیل خیریت سے تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے تمام معاملات کو سنبھال لیا تھا۔ اب وہ پڑوسی ملک کا سلطان ان پر حملہ کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ محل آ کر سہیل نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطان سے صلح کرنے پر عزم مند ہو گیا ہے۔ اس نے محض ایک چھوٹا سا علاقہ اپنی دسترس میں لینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس کے بدلے وہ ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سلطان کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ یہ برا سودا نہیں تھا، ورنہ جنگ مسلط ہو سکتی تھی، اور جنگ کا مطلب خون ریزی اور قلت کا سامنا کرنا تھا۔ یہ سن کر سلطان بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ انہیں سہیل کی فہم و فراست پر یقین تھا، یقیناً یہ سب سہیل نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر کیا تھا۔ تبھی سلطان نے جب سہیل سے انگوٹھیوں کے بارے میں سوال کیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ سن کر وزیر خاص نے سلطان کے کان میں کہا کہ یقیناً سہیل جھوٹ بول رہا ہے،
اس نے وہ انگوٹھیاں بیچ دی ہیں یا اپنے قبضے میں لے لی ہیں؟ آپ کو سہیل کو سزا دینی چاہیے، اسے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان نے دوسری تیسری بار سہیل سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تب سلطان کو غصہ آ گیا۔ اس وقت سہیل ہی ان کے کمرے میں موجود تھا اور کوئی سپاہی ایسا کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی تو سہیل موقع سے غائب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ چور تھا اور اتنی قیمتی انگوٹھیوں پر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ سلطان نے اسے جیل خانے میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت بار اس انگوٹھیوں کے بارے میں بحث پرس کی، مگر سہیل کا ایک ہی جواب تھا کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آہستہ آہستہ سلطان بھی اپنے معاملات میں مصروف ہوتے گئے اور اس معاملے کو تقریباً بھول بھال گئے تھے۔ یوں بھی وزیر خاص نے ان کی توجہ دیگر معاملات کی طرف مبذول کروائی تھی اور اب ان کے دربار میں اور بہت سارے سپاہی آگے تھے جو ان کے لیے بہت خاص تھے، جو ان کی جنبش آبرو پر جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے، جو فہم و فراست میں سہیل سے بھی آگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان اس معاملے کو بھول گئے تھے، مگر اب اس کی اہلیہ کی بات سن کر وہ جیسے چونک اٹھے اور انہوں نے دوبارہ تفتیش کرنے کی کوشش کی تو تب ان پر انکشاف ہوا کہ سہیل کی اہلیہ کی بات بالکل درست تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کو وزیر خاص کے گھر کی تلاشی لینی چاہیے تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ وزیر خاص کی میرے ساتھ نہیں بنتی، وہ مجھے محل سے نکالنے کی سازش رچا رہا ہے۔ سلطان اس کی بہت سنتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کسی معاملے میں پھنسا دے، اس لیے آپ ایک بار اس کے گھر کی تلاشی لیں۔ اور پھر جب سلطان نے وزیر خاص کے گھر کی تلاشی لی تو اس کے گھر کے خفیہ حصے سے وہ انگوٹھیاں مل گئی تھیں اور اب سلطان پر انکشاف ہوا تھا کہ یہ سب وزیر خاص نے کیا تھا۔ سلطان نے جب وزیر خاص سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ اب سہیل الوی پر بہت توجہ دیتے تھے، اس کی ہر بات مانتے تھے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے میرے منصب پر عائد کر دیں اور مجھے اس منصب سے ہٹا دیں، بس اسی وجہ سے میں نے اس کے خلاف سازش رچی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے منظر سے ہٹا کر میں اپنے لیے راہ ہموار کر رہا تھا، آپ اس سے بدظن ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تب سلطان کو بہت غصہ آیا تھا۔ سلطان نے وزیر خاص کو جیل میں پھینکوا دیا، واپس آ کر پھر سے حکم جاری کیا اور تحقیق کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اب سلطان نے سہیل سے کہا، اے میرے دوست، میری کوتاہی ہے کہ میں نے خود سے تحقیقات نہیں کی بلکہ وزیر پر بھروسہ کر کے خاموش رہا، مگر یقین جانو یہ قیمتی انگوٹھیوں کی وجہ سے نہ تھا، یہ میرا بھروسہ توڑنے کی سزا تھی جو میری غلطی کی وجہ سے تمہیں بھگتنی پڑی۔ اب میں تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا مجرم ہوں، جو چاہے سزا سناؤ، میں حاضر ہوں۔ آج سلطان اپنی شاہی پوشاک کی بجائے سادہ لباس میں تھے اور دربار میں سب یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک جانب سہیل کی بیوی بچے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، جبکہ سہیل نے سلطان کو ہاتھ جوڑ دیکھ کر جلدی سے ان کے ہاتھ تھام کر چومے۔ حضور یہ سب نہ کریں، میں آپ کا جانباز سپاہی ہوں، آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ جو کچھ ہوا اس میں آپ کی جو خطا تھی آپ نے اس کا ازالہ کر دیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن سلطان نے پھر وہی الفاظ دہراتے ہوئے کہا، جب تک صفیہ خاتون مجھے معاف نہیں کرتی میں سکون سے کیسے رہ سکتا ہوں۔ تبھی اس عورت نے آگے آ کر کہا، آپ بے فکر رہے سلطان محترم، میں نے آپ کو سب معاف کر دیا، میرا مقصد پورا ہو گیا، مجھے میرا خاوند واپس مل گیا، اب ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ سلطان نے خوش ہو کر اعلان کیا کہ اب سہیل کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے وزیر اعظم کے گھر میں رہیں گے، جو اب خالی تھا۔ دربار میں سب خوش تھے کہ سہیل کو انصاف ملا اور مجرم کو اس کے گناہوں جرم کی سزا بھی مل چکی تھی۔ سلطان شکر گزار تھے کہ ان لوگوں نے انہیں معاف کر دیا تھا اور اب وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ انہوں نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ سہیل اپنی بیوی کا شکر گزار تھا جس نے عقل مندی اور ذہانت کا استعمال کیا، سلطان کو اس طرح سے قائل کیا کہ وہ اس کی بات سننے پر اور اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، وگرنہ اگر وہ جذباتی پن سے کام لیتی تو اس کا شوہر آج بھی جیل میں سڑ رہا ہوتا اور وہ آج بھی اپنے بچوں کے ساتھ فاقے کر رہی ہوتی۔ آج وہ بہترین لباس پہنی تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بہترین کھانا کھاتی تھی اور اس بات پر شکر ادا کرتی تھی کہ خدا نے اس کی آزمائش کے دن تھوڑے رکھے تھے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل سٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔